السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اولاد کی تربیت جس طرح ماں کی ذمہ داری ہے اسی طرح باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ساری چیزیں ساری باتیں سکھانے کی ذمہ داری ماں کی ہی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں باپ کو بھی سکھانی ضروری ہوتی ہیں، خود اعتمادی اور اپنے اوپر مکمل اعتماد، سلیقہ شعاری، یہ ساری چیزیں اولاد میں تربیت کے اندر شامل ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور سا قصہ ہے کہ ایک پہلوان تھا، اکلوتی بیٹی تھی، اس کی شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد بیٹی گھر واپس آ گئی، خامد نے مار کر نکال دیا۔ وجہ کیا بنی؟ جس کو گھر کے کام نہیں آتے۔ اس نے کہا بیوی سے کہ اب شور شرابہ کریں گے، عزت خراب ہوگی، علاقے میں ایک نام ہے، تو اس کو تم گھر کے کام سکھاؤ۔ اس نے جناب سب کچھ سکھا دیا، پھر معافی مانگ کر دوبارہ رخصت کیا، کچھ عرصے بعد پھر روتی ہوئی واپس آئی، جو مار کر پھر نکال دیا۔ اب کیا وجہ بنی؟ کہا جی اس کو کھیتوں کا کام نہیں آتا، ذمہ دار بندہ ہوں۔ اس نے گھر والی سے کہا کہ اس کو کھیتے کا کام بھی سکھاؤ، ساتھ لے جاتے اور اس سے بھی کام کرواتے۔ کچھ عرصے بعد اس کو رخصت کیا، منت سماجت کر کے پھر واپس آ گئی۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ اب اسے دودھ نکالنا نہیں آتا، مال سنبھالنا نہیں آتا، بھینس گائے بکریاں میں نے رکھی ہیں، یہ وہ خدمت اس سے نہیں ہوتی، وہ بھی سکھا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کچھ سکھا دیا۔ اب پھر کچھ عرصہ گزرا، بیٹی پھر واپس آ گئی۔ باپ نے پوچھا بیٹا اب کیا وجہ بنی؟ کہا خامد کہتا ہے کہ تم آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں؟ اب پہلوان کو سمجھ آئی کہ چونکہ وہ بھی پہلوان تھا کہ بھئی اس کی عادت ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی، مار کٹائی کرنے کی، اسے تو بہانا چاہیے۔ اب اس نے بیٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے، روزانہ صبح صبح اس کو کھیت میں لے جاتا اور وہاں جب سورج نکلتا تو پھر واپس لے آتا بیٹی کو۔ کچھ عرصہ گزرا تو دماد نے سوچا بھی خاوند میرے سسر کا فون بھی نہیں آیا، معافی نامہ بھی نہیں آیا، جا کر پتہ کروں۔ دروازے پر پہنچا، باپ نے دروازہ کھولا، سسر نے کہا انہی پاؤں پر واپس چلے جاؤ، 2 سال کے بعد اسی تاریخ میں آنا، پھر میں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ اب اس نے کچھ سوچا کہ غیرت آڑے آ گئی، واپس چلا گیا۔ اب 2 سال کے بعد واپس آیا تو بچی کو رخصت کیا، بڑی خوشی خوشی وہ لے گیا۔ کچھ دن گزرے، اب وہ اپنی عادت کے مطابق اس نے جناب وہ چلانا کرنا شروع کر دیا، بات بات پر ڈانٹنا، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اس نے اٹھایا تو جناب اس کی بیوی نے، اس پہلوان کی بیٹی نے اس کا ہاتھ پڑا اور ایک بڑی پھرتی سے اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ 2 سال تک میری بیوی یہ کچھ سیکھتی رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر کبھی اس گھر سے چیخوں کی آواز نہیں آئی اور پہلوان نے کبھی اونچی آواز سے اس سے بات نہیں کی۔ یہ تو ایک قصہ ہے، لیکن سبق یہ سمجھ آتا ہے کہ کچھ چیزیں باپ کے سکھانے کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں باپ بھی سکھائے تاکہ تربیت مکمل طور پر بھرپور طریقے سے ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔